کوئی کوشش توکل سے بہتر نہیں ہے۔ رضا و تسلیم سے زیادہ محبوب کیا چیز ہے؟ جو آسمان سے بارش برساتا ہے یہ بھی کر سکتا ہے کہ وہ کرم سے روٹی دے دے۔ سب تدبیر اور کام سے عاجز آ گئے، اللہ کا کام اور اس کے احکام باقی رہے۔ اے نامدار کوشش کو برائے نام سمجھ، اے ہوشیار کوشش کو وہم کے سوا کچھ نہ سمجھ۔ افلاس سے لوگ بھاگتے ہیں، اس لیے لوگ حرص اور خواہش کا لقمہ ہیں۔ اے عقل مند، جس قدر بھی ہو سکے کوشش کر انبیاء اور اولیاء کے طریقہ پر۔ جس نے دنیا کی جستجو کی اس نے باطل کی جستجو کی، جس نے آخرت کی جستجو کی اس نے اچھی حالت کی جستجو کی۔ یہ دنیا قید خانہ ہے اور ہم قیدی ہیں، قید خانہ میں سرنگ لگا دے اور اپنے آپ کو چھڑا لے۔ جب دل میں فقیری کی ہوا بھری ہوگی دنیا کے پانی کے اوپر پرسکون ہوگا۔ جو کچھ اللہ نے ریشم کے کیڑے کو سکھا دیا ہے اس طرح کی تدبیر کوئی ہاتھی جانتا ہے؟ اہل حس کے علوم مچکا بن گئے تاکہ وہ اعلیٰ علم کے دودھ کو نہ پی سکیں۔ قطرہ دل کو ایسا گوہر عطا ہوا جو دریاؤں اور آسمانوں کو نہ دیا۔ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو جہل دونوں بت خانے میں گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے اور اس ابو جہل کے جانے میں بڑا فرق ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لاتے ہیں تو بت ان کے سامنے سرنگوں ہوتے ہیں۔ وہ ابو جہل اندر آتا ہے تو پجاریوں کی طرح ماتھا ٹیکتا ہے۔ دیوار کی تصویر آدمی جیسی ہے، غور کر اس کی صورت میں کیا چیز کم ہے۔ دنیا کے تمام شیروں کا سر جھک گیا جب قضاء و قدر نے اصحاب کہف کے کتے کو غلبہ دے دیا۔ گدھے کے کان فروخت کر دے، دوسرے کان خرید لے، اس لیے کہ اس بات کو گدھے کے کان نہیں سن سکتے۔ مشورہ عقل اور سمجھ عطا کرتا ہے، عقلیں عقل کی مدد کرتی ہیں۔ ان تین چیزوں کے بارے میں لب کشائی نہ کر، سفر، سونا اور منزل مقصود۔ لفظوں میں معنی کا قحط ہے۔ بے وقوف حاکم بہت عاجز رہتا ہے۔ وہ ریت جس سے پانی ابلے بہت کم یاب ہے، جا اس کو تلاش کر۔ اے بیٹا، وہ ریت مرد خدا ہے جو اللہ سے جڑا اور اپنے سے جدا ہوا۔ جو مرد خدا نہیں اس کو خشک ریت سمجھ، جو ہر وقت تیری زندگی کا پانی چوس رہا ہے۔ جب تک خواہش تازہ ہے ایمان نہیں ہے۔ جب تو نے خواہش کو ترک کر لیا بس یہی تو اللہ کا پیغام ہے۔ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تمام انبیاء کا نام ہے، یعنی جب 100 آئے تو 90 بھی ہمارے سامنے ہے۔ انسان کی عقل لامحدود سمندر ہے۔ اے بیٹا، سمندر کے لیے غوطہ خور چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے رنج کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ اس ضد سے خوش دلی واضح ہو جائے، پس پوشیدہ چیزیں ضد سے واضح ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی چونکہ کوئی ضد نہیں ہے، وہ پوشیدہ ہے۔ ہمارا خیال ایک تیر ہے جو اللہ کی جانب سے ہوا میں ہے، ہوا میں کب تک ٹھہرے گا، خدا کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل اردو سٹوریز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔